مسلمانوں کے اس وقت جو حالات ہیں، آپ غزہ کے مسلمانوں کی اس وقت کی صورتحال دیکھ لیں، اوور آل مسلمانوں کی جو کنڈیشن ہے پوری دنیا میں، اگر ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں نے اس ساری سچویشن میں کیا کیا ہے، اس ساری سچویشن میں نے کیا کیا، تو ہر آدمی کا یہ جواب تو کامن ہی ہوگا کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ تو کامن سا جواب ہے، اور کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ ٹھیک ہے ہم جا کے لڑ تو نہیں سکتے غزہ میں، ہم ڈائریکٹ جا کے امداد تو نہیں پہنچا سکتے، اتنی بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ اب اس چکر میں کہ چونکہ میں غزہ میں جا کے جہاد نہیں کر سکتا، میں غزہ میں جا کے کھانا نہیں پہنچا سکتا، ہم خبر پڑھتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں اتنا ظلم ہو رہا ہے، آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر خبر آتی ہے، پھر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اتنا ظلم ہو رہا ہے، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر خبر آتی ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو کیا قیامت کے دن اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے بس میں کچھ تو تھا نا، کوئی آواز تو اٹھا سکتے تھے، کچھ بول تو سکتے تھے، کوئی فیوچر کی پلاننگ تو کر سکتے تھے کہ آئندہ 20 30 40 50 سالوں کے لیے کوئی ایسی پلاننگ کریں کہ مسلمان آئندہ ایسی صورتحال کا شکار نہ ہو، کچھ تو کر سکتے تھے، کوئی تعلیمی نظام بنا سکتے تھے، کچھ نوجوانوں کو تربیت دے کے تیار کر سکتے تھے، ان کی ذہن سازی کر سکتے تھے۔ کوئی 50 سال بعد اگر خدا نخواستہ مسلمانوں پہ ایسے حالات آئیں تو مسلمان اتنے بے بس نہ ہو جتنے آج بے بس ہیں۔ کیا ہم میں سے جو بھی اس طرح کا کوئی کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیا ایسی سوچ ہماری ہے؟ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کیا وہ یہ کام نہیں کر سکتے؟ وہ یہ کام نہیں کر سکتے؟ 50 سال کا منصوبہ، 100 سال کے منصوبے نہیں بنا سکتے، کوئی تھنک ٹینک نہیں بنا سکتے، کوئی اسٹریٹجی، کوئی لایا عمل، کوئی وے فارورڈ نہیں دے سکتے 50 سال 60 سال 70 سال کا۔ لیکن ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو پیسے کمانے سے فرصت ہے کہ کیسے 2 کو 4 4 کو 8 8 کو 16، اس چکر سے فرصت ہے ہمیں؟ ٹھیک ہے، کاروبار کرنا، پیسے کمانا، یہ سب شریعت کا ہی حصہ ہے، یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، اسلام اس سب کو دین کا حصہ سمجھتا ہے اگر حلال طریقے سے ہو۔ لیکن جب اللہ نے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو 50 سال کا کوئی پلان نہیں بنا سکتا، اور ایک آدمی ہے جو 50 سال کا پلان بنا سکتا ہے، کیا قیامت کے دن دونوں سے ایک جیسا سوال ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک آدمی ہے جس کا دماغ ہی نہیں چلتا کہ یار میں کوئی ایسا پلان بناؤں کہ 50 سال بعد مسلمان قوم مضبوط ہو، ایک وہ آدمی ہے جس کا دماغ کام کرتا ہے، تو جس کا دماغ کام کرتا ہے وہ بھی کچھ نہیں کر رہا، جس کا دماغ کام نہیں کرتا وہ بھی کچھ نہیں کر رہا، کیا قیامت کے دن دونوں برابر ہوں گے؟ یہ جو قرآن میں آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کا یہی مطلب ہے، جو سوال مجھ سے ہوگا وہ آپ سے نہیں ہوگا، جو آپ سے ہوگا وہ ان سے نہیں ہوگا، جو ان سے ہوگا وہ ان سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں وہ کر سکتا ہوں جو یہ نہیں کر سکتے، یہ وہ کر سکتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا، یہ وہ کر سکتے ہیں جو یہ نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کو اللہ نے الگ بنایا ہے، الگ دماغ ہے، الگ تجربہ ہے، الگ فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ایجوکیشن ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر آدمی کا مائنڈ سیٹ الگ ہے۔ میں وہ کر سکتا ہوں جو یہ نہیں کر سکتے، یہ وہ کر سکتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا، جو میں کر سکتا ہوں اس کا مجھ سے پوچھا جائے گا، جو یہ کر سکتے ہیں اس کا ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی چیز، کسی شخص کو کسی ایسے کام کا مکلف نہیں بناتا جو اس کی طاقت میں نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں، ایک آدمی ہے جو 50 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہے۔ 50 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، دوسرا آدمی 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہے۔ اب جو 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہے وہ تو 10 کلو اٹھا رہا ہے، اور جو 50 کلو اٹھا سکتا ہے وہ بھی 10 کلو اٹھا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہے وہ 10 کلو اٹھا رہا ہے، جو 50 کلو وزن اٹھا سکتا ہے وہ بھی کتنا اٹھا رہا ہے؟ 10 کلو اٹھا رہا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم 40 کلو اور بھی وزن اٹھا سکتے تھے، کیوں نہیں اٹھایا تھا؟
تم یہ 40 کام اور بھی کر سکتے تھے جو یہ بندہ نہیں کر سکتا تھا. تم یہ بھی کر سکتے تھے, یہ بھی کر سکتے تھے, کوئی تعلیمی نظام بنا سکتے تھے, کوئی فیوچر پلان بنا سکتے تھے, کوئی لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے تھے, لوگوں کو قرآن سے, دین سے, مسجد سے, حدیث سے, سیرت سے جوڑ سکتے تھے, اپنی محنت کر سکتے تھے. تم نے یہ نہیں کیا. ہر آدمی کی طاقت اور وسعت مختلف ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے, ایک آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. اگر ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے, کیا اس کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ بولیں. جو آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھے ہو جائے گی؟ تو اگر وہ یہ کہے کہ میرا فلاں پڑوسی تو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, اس کی ہو جاتی ہے تو میری کیوں نہیں ہوتی؟ وہ بندہ تو بیٹھ کے پڑھتا ہے, اس کی ہو جاتی ہے. مجھے آپ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کی نہیں ہوگی, وجہ کیا ہے؟ اس سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کھڑے ہو کے کیوں نہیں پڑھی. مجھ سے پوچھے گا اللہ. آپ سے اس لیے پوچھے گا کہ آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں, اس سے اس لیے نہیں پوچھے گا کہ وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے قیامت کے دن کا معاملہ کہ قیامت کے دن سب سے یہی سوال ہوگا کہ تم نے نمازیں پوری پڑھی, زکوٰۃ, حج, روزہ, یہ سب کچھ کیا, بس ٹھیک ہے جنت میں جاؤ. یہ جو باقی دنیا کے دین کے جتنے کام ہیں اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں صرف یہ 5-6 کام کیے تھے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قربانی, داڑھی, ٹوپی, پگڑی, بس یہی کیے تھے یا اس کے علاوہ بھی کچھ کیا تھا؟ اس کے علاوہ بہت کچھ کیا ہے آپ نے. آپ تو حکمران تھے, وقت کے حکمران تھے, سپہ سالار تھے, لیڈر تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو کام کیے, اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے کام یہ امت کرے. اب یہ الگ بات ہے کہ امت کا کوئی طبقہ ایک کام کر رہا ہوگا, دوسرا طبقہ کوئی کام کر رہا ہوگا, تیسرا طبقہ کوئی کام کر رہا ہوگا, لیکن اگر ہر آدمی یہ کہے کہ اپنی جان چھڑا دے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, جو بالکل ان پڑھ ہے وہ بھی یہ کہے میں کچھ نہیں کر سکتا, جس نے MBBS کیا ہوا ہے, MBA کیا ہوا ہے, جناب CSS کیا ہوا ہے, وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے یہ کچھ نہیں کر سکتا ویسے میں کچھ نہیں کر سکتا, جیسے یہ قیامت کے دن اس چکر میں بخشا جائے گا میں بھی بخشا جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا.